دوستوں قارا جیسار قلعہ فتح ہو جانے کے بعد ارطغرل غازی آرتک بے کو ماریہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کرتے ہیں، جسے آرتک بے قبول کر لیتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد آرتک بے کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی اہم معلومات دشمن تک پہنچ رہی ہے، اور کافی غور و فکر کے بعد آرتک بے کا شک اپنی بیوی ماریہ پر جاتا ہے، تو وہ ترگت اور بامسی کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، اور ایک منصوبے کے تحت ماریہ کے سامنے ترگت اور بامسی میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں بہادر دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ لڑائی آہستہ آہستہ شدت اختیار کر لیتی ہے اور بامسی کے ہاتھوں ترگت کی بظاہر موت ہو جاتی ہے۔ آرتک بے ماریہ اور بامسی کو یہ بات راز میں رکھنے کو کہتے ہیں، اور پھر ماریہ پر نظر رکھتے ہیں، اور ماریہ یہ بات ایک صلیبی جاسوس کو پہنچاتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، جس پر آرتک بے اسے زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرف صلیبی اس بات کو سچ مان کر ہانلی بازار میں حملہ کرنے پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں ترگت کو زندہ دیکھ کر جہاں اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے، وہیں بمسی اور ترگت کے ہاتھوں اس کی کافی چترول بھی کی جاتی ہے۔ نمبر 2، 230 سیزن میں جب ترگت پر اورال کے سپاہی حملہ کرتے ہیں اور ترگت کو انتہائی زخمی حالت میں صلیبی جاسوس سیمون کی بہن بچا کر ہانلی بازار لے آتی ہے، تو ترگت بظاہر قائی قبیلے جانے سے انکار کرتے ہوئے ارطغرل سے بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ خبر جہاں قائی قبیلے کے تمام افراد کے لیے حیران کن تھی، وہیں بامسی کے لیے اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا بامسی غصے سے بھرا ہوا ہانلی بازار پہنچ گیا اور دونوں کے درمیان کافی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اگرچہ دشمن بہت خوش ہوتے ہیں، تاہم بامسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وہ دوست کی بغاوت سے مایوس ہو کر باہر آتا ہے تو اسے اپنے تھیلے میں ایک پیغام ملتا ہے جو ترگت نے لڑتے لڑتے بامسی کے تھیلے میں ڈال دیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی بامسی کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ پرجوش ہو کر قبیلے میں ارطغرل غازی کو بتاتا ہے کہ ترگت ایک خاص مقصد کے تحت وہاں پر رکا ہوا ہے اور اس نے انتہائی اہم معلومات بھیجی ہیں، جس پر ارطغرل غازی مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ میرا سپاہی مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، دوستو ترگت اور بامسی میں ہونے والی یہ لڑائی کسی حکمت عملی کے تحت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں ایک سنجیدہ نوعیت کی مخالفت کے باعث ہوئی۔ ارطغرل غازی چونکہ ایک اہم مقصد کے لیے کونیا میں موجود تھے، تو وہ قبیلہ بامسی کے سپرد کر گئے، اور ترگت جو کہ جاودار قبیلے کے سردار بن چکے تھے، ان کو قائی قبیلے کے ساتھ اپنا قبیلہ آباد کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ لیکن اسلحان خاتون اور جاودار قبیلے کے چند دیگر سرداران چاہتے تھے کہ وہ اپنا قبیلہ قائی قبیلے کے تھوڑے فاصلے پر آباد کریں۔ ترگت نے اپنے سرداران کی رائے کا احترام کیا اور قبیلے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے قائی قبیلے سے مناسب فاصلہ رکھا۔ بامسی نے ترگت سے درخواست کی کہ وہ جگہ قائی قبیلے کے لیے مناسب نہیں، لہٰذا وہ اپنا قبیلہ قائی کے ساتھ ہی آباد کر لے، لیکن ترگت نے بامسی کی درخواست اور صلاح کو نظر انداز کر دیا، جس پر بامسی کو غصہ آیا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوبارہ پھر بامسی نے وہی بات دہرا کر ترگت کو خبردار کیا، جس پر دونوں کے درمیان کافی تلخی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران جب قبیلے کی خواتین قبیلے کے لیے جگہ کا جائزہ لینے گئیں تو دشمن نے حملہ کر دیا اور دونوں خواتین کو اغوا کر لیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر بامسی تک پہنچی، بامسی نے ترگت کو قصوروار بنا لیا۔ قریب تھا کہ دونوں میں زبردست لڑائی ہوتی۔ آرتک بے نے دونوں کو چھڑوا دیا۔ بامسی اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے خواتین کی بازیابی کے لیے ترگت کے ساتھ کسی بھی طرح کا روابط ختم کر دیا، لیکن ترگت نے ایک اہم صلیبی کمانڈر کو پکڑ کر اس کے بدلے میں خواتین کو بازیاب کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ان دونوں بہادروں نے کبھی لڑائی نہ کرنے کی قسم کھائی اور ایک بار پھر بھائی بن کر زندگی گزارنے لگے۔